اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہوں۔ جو بھی میرے مسلمان بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، وہ سورہ کہف اگر پڑھنی آتی ہے تو اس کی تلاوت کریں، اگر پڑھنی نہیں آتی تو اس کی تلاوت سنیں، ٹھیک ہے؟ سنیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کا ترجمہ بھی جو ہے کوشش کریں کہ اس کا ترجمے کے ساتھ سنیں۔ موبائل میں تمام ہر جگہ پہ، یوٹیوب چینل پہ، جگہ جگہ پہ سورہ کہف اور اپلیکیشن ہیں، اسلام 1 کے نام سے، اسلام 360 کے نام سے سورہ کہف، اس میں ویڈیو میں، آڈیو میں ترجمے کے ساتھ سیو کی گئی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، سورہ کہف کو بار بار سنیں، تلاوت سنیں، اس کا ترجمہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بار بار سورہ کہف پڑھنے کی توفیق دے، سمجھ کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچائیں۔ فی الحال میں اس کی تلاوت کر رہا ہوں۔ سورہ کہف مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ اس میں 4 سے 5 واقعات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، تمام چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی شکل میں بیان کی گئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں پڑھ رہا ہوں، سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمات تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ جو بندہ بھی سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات پڑھے گا، علماء دین نے، بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کی تکلیفوں سے محفوظ کرے گا، دجال کے فتنے سے بچائے گا۔ تو میرے بھائیوں، سورہ کہف ضرور پڑھا کریں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتیۃ الى الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إن فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔
إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أرسلنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يأتيني ربي لأقرب من هذا رشدا ولا لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع أهواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط به سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فأسأل ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء وتصبح فصعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تطوي له طلبا وأويت بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها فهي خافية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كمن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم ولم نغادر منهم أحدا وأردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا ويوم يقولون هذو شركائي الذين زعمتم فدعوهم ولم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم
إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لأجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه ألا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله بالبحر سربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غدوة لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا آوينا إلى الصخرات فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكر واتخذ سبيله بالبحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتعجبك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال تعجبني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال وإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقاها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري يسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني أزرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية نستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقاهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلاهما ربهما خيرا منها وزكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إن مكنا في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ويعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحاطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فلنجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. میرے مسلمان بھائیوں، سورہ کہف کی آیت نمبر 93-94 میں یاجوج ماجوج کا ذکر بھی آیا ہے، قوم یاجوج ماجوج کا، تو آپ کو یہاں سے اس کے بارے میں بھی معلومات ملیں گی. قال ما مكنني في ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينهم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعلها دكا وكان وعد ربي حقا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یہ قصبہ اسی طرح ہے، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ سامان وغیرہ تھا ہم کو اس کی پوری خبر ہے۔ پھر مشرق اور مغرب فتح کر کے ایک اور راہ پر ہو لیے، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو ان پہاڑوں سے اس طرف ایک قوم کو دیکھا جو کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں پہنچتے۔ انہوں نے ذوالقرنین سے عرض کیا کہ اے ذوالقرنین، قوم یاجوج ماجوج جو اس گھاٹی کے اس طرف رہتے ہیں ہماری اس سرزمین میں کبھی کبھی بڑا فساد مچاتے ہیں، سو کیا ہم لوگ آپ کے لیے کچھ چندہ جمع کر دیں، اس شرط پہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی روک بنا دیں، رکاوٹ بنا دیں، پھر یہ آنے نہ پاویں۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جس مال میں میرے رب نے مجھ کو اختیار دیا ہے وہ بہت کچھ ہے، سو مال کی تو مجھے ضرورت نہیں، البتہ ہاتھ پاؤں سے میری مدد کرو تو میں تمہاری اور ان کے درمیان خوب مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ اچھا تو تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ، یہاں تک کہ جب ملاتے ملاتے ان کے دونوں سروں کے بیچ کے خلا کو برابر کر دیا تو حکم دیا کہ دھونکنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ جب اس کو لال انگارہ کر دیا تو اس وقت حکم دیا کہ اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ جو پہلے سے تیار کر لیا ہوگا کہ اس پر ڈال دوں۔ تو یہ یاجوج ماجوج اس پر نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے ہیں نہ اس میں نقب دے سکتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا یہ تو تیاری دیوار کی میرے رب کی ایک رحمت ہے، پھر جس وقت میرا رب کا وعدہ آوے گا یعنی اس وقت فنا کا وقت آئے گا تو اس کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا ہر وعدہ برحق ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ جُمُوجٌ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَأَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ۔ اور ہم اس روز ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ ایک میں ایک کڈمڈ ہو جائیں گے اور سور پھونکا جاوے گا، پھر ہم سب کو ایک ایک کر کے جمع کر لیں گے اور دوزخ کو اس روز کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیاتی اولئک الذین کفروا بآیات رب ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامہ وزنا۔
سو کیا جن اور اس روز کافروں کے سامنے پیش کریں گے، اور جن کی آنکھوں پر دنیا میں ہماری یاد سے یعنی دین حق کے دیکھنے سمجھنے سے پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سن بھی نہ سکتے تھے، سو کیا پھر بھی ان کافروں کا خیال ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز یعنی معبود حاجت روا قرار دیں؟ ہم نے تو کافروں کی دعوت کے لیے دوزخ کو تیار کر رکھا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی کرائی محنت سب گئی گزری ہوئی، اور وہ بوجہ جہالت کے اس خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی آیتوں کا یعنی کتب الہیہ کا اور اس کے ملنے کا یعنی قیامت کا انکار کر رہے ہیں، سو اس لیے ان کے سارے کام غارت ہو گئے، تو قیامت کے روز ہم ان کے نیک اعمال کا ذرا بھی وزن نہ قائم کریں گے، بلکہ ان کی سزا وہی ہوگی یعنی دوزخ، اس سبب سے کہ انہوں نے کفر کیا تھا اور یہ کہ میری آیتوں اور پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنۃ الفردوس خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ میرے بھائیوں، یہ جو میں نے آخری آیات کا ترجمہ پیش کیا ہے اس لیے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، عقل آ جائے، ہدایت آ جائے، اس کو غور سے سنیں، غور سے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ یہ میں آخری آیات 105 سے لے کے 110 تک کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ان کے نیک اعمال کا ذرا بھی وزن قائم نہ کریں گے، بلکہ ان کی سزا وہی ہوگی یعنی دوزخ میں، دوزخ اس سبب سے کہ انہوں نے کفر کیا تھا اور یہ کہ میری آیتوں اور پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اور ان کی مہمانی کے لیے فردوس یعنی بہشت کے باغ ہوں گے، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کو کوئی نکالے گا اور نہ وہ وہاں سے کہیں جانا چاہیں گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر کا پانی روشنائی سیاہی بن جائے کی جگہ ہو، تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جاوے اور باتیں احاطہ میں نہ آویں، اگرچہ اس سمندر کی مثل دوسرا سمندر کی مدد کے لیے لے آویں، اور ہم یوں بھی کہہ دیجئے اور آپ یوں بھی کہہ دیجئے کہ میں تم ہی جیسا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے نبی سے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں، میرے پاس بس یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے، تمہارا عبادت کرنے والا جس کے لیے عبادت کی جاتی ہے، تمہارا عبادت جس کی تم نے بندگی کرنی ہے وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صرف عبادت کے لائق وہی ہے، وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ سو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہے،
کسی کو اس کا شریک نہ کرے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، انسان دوستوں، جناتوں، اس سورہ کہف کو بار بار سنو، ترجمے کے ساتھ سنو، خود پڑھو، نہیں پڑھنا آتا تو سنو، سیکھو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم تک تمام اپنے احکامات بھیج دیے، سمجھا دیا، اور عمل کرنا ہر مسلمان کا، ہر انسان کا، ہر جنات کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، قرآن کا ایک ایک الفاظ پڑھنا 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسے الف لام میم، ایک الف ایک لام ایک میم 30 نیکیاں ہو گئیں، ایسے ایک ایک الفاظ پڑھنے کی 10 نیکیاں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو کتنا لالچ دیا ہے کہ تمہیں پڑھنے پہ بھی ثواب ملے گا، سننے پہ بھی ثواب ملے گا، دیکھنے پہ بھی ثواب ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، عمل کرنے پہ کتنا اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، آخرت سنواریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ درود شریف پڑھ رہا ہوں اور دعا مانگ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی، اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ، اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ والصالحین والصالحات والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ، میں مغفرت چاہتا ہوں اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی، جو بھی مجھ سے زندگی میں صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے ہیں ان کی مغفرت چاہتا ہوں۔ یا اللہ، ہم پہ رحم کر۔ اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی، ہمارے والدین پہ رحم کر، چاہے وہ دنیا میں ہیں چاہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان پہ رحم کر۔ جو دنیا میں ہیں ان کو ہدایت و تقوی ایمان والی زندگی دے، جو چلے گئے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ جنت الفردوس کے باغوں میں سے باغ بنا دے، ان کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، ان کو جنت نصیب کر۔ اور والدی اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی وذریاتہ، یا اللہ ہماری اولاد کی بھی مغفرت فرما، ان کو نیک بنا، ان کو ہدایت و تقوی ایمان والی زندگی دے۔ وذریاتہ، یا اللہ ہماری بیویوں کو بھی ہدایت والی ایمان والی تقوی والی زندگی دے، ان کی بھی مغفرت فرما۔ وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ، ہمارے گھر والے، ہمارے اہل و عیال، ہمارے بہن بھائی، عزیز و قارب رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ان کے اوپر بھی رحم فرما، ان کی بھی مغفرت فرما۔ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ والصالحین والصالحات، تمام صالحین مرد، صالحین عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ان کے اوپر بھی رحم کر، فضل کر، کرم کر، سب کو ہدایت، ایمان، تقوی والی زندگی دے، سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ، جانے میں انجانے میں جو بھی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے ہیں، ان کی معافی چاہتے ہیں۔ جو زندگی میں ہو گئے ان کی معافی چاہتے ہیں، جو آئندہ ہماری زندگی میں ہیں ان سے بچنے کی توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچا، ہماری مدد فرما۔ یا اللہ، ہر بری تقدیر میں ہماری مدد فرما، ہماری حفاظت فرما، ہر اچھی تقدیر پہ ہمیں شکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں شکر کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تمام حمد و ثنا تیرے لیے ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رب العالمین ہے، تو ہی پالنے والا ہے، تو ہی مسبب الاسباب ہے۔ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو، انسانوں کو اور جنات کو ہدایت و ایمان والی زندگی دے۔ آمین۔